کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو کھائے، وہ جو ہماری خدمت کر رہی ہیں ان کی چیزوں تو ہم کھائیں، لیکن اللہ کے ذکر سے ہم غافل رہیں۔ کس قدر اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے یہ چیز، سوچیں ذرا۔ اس کو کہا جاتا ہے نمک حرام، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی انسان کھائے اور اللہ کو یاد نہ کرے، اللہ کا ذکر نہ کرے۔ اللہ تو اتنے کریم ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے جو کرنا ہی ہے ہم نے، اس سے تو منہ موڑ ہی نہیں سکتا آدمی، کیسے نہ ذکر کرے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے رحیم اور کریم انسانوں پر، کہ باوجود اپنے حکم کے اللہ تعالیٰ نے ذکر پہ بڑے بڑے انعامات بھی رکھے ہیں، خالی نہیں چھوڑا۔ حکم بھی میرا مانو انشاءاللہ، اور ذکر کرنے پہ انعامات بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ کم انعام ہے، بہت انعام اللہ نے دیے، ہر طریقے سے دیے۔ خالی انسان ذکر کرتا ہے، اکیلا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی انعامات دیتا ہے، اور اگر جماعت کی شکل میں کرتا ہے اس کے بھی اللہ تعالیٰ نے انعام مقرر فرمائے کہ جب کوئی جماعت اس طرح اکٹھی ہو اور بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ 4 انعام اس میں عنایت فرماتے ہیں۔ خفتہم الملائکۃ، پہلا انعام تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اس جگہ پر، اور اس پوری جماعت کو سب طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خفتہم الملائکۃ، اور پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد غشیتہم الرحمہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس پوری جماعت کو ڈھانپ لیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، ہم اس قابل ہیں؟ بتائیں یہ فضل کس چیز کا ہے؟ کسی ذکر کی نیت کر کے ہم یہاں بیٹھے ہیں اس مسجد میں، یہ انعام مل رہے ہیں ہمیں اللہ کے فضل سے۔ خفتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت جو ہے تو خشیت الرحمت کو ڈھانپ دی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اس کے بعد تیسرا انعام کیا ہے؟ اور نزلت علیہم سکینہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور نزلت علیہم سکینۃ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر سکینہ نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کوئی وقت بھی ایسا نہ ہو انسان کا جو ذکر کے بغیر ہو سکتا ہے تو اللہ پاک نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو کوئی حکم ایسا نہیں دیتا کہ جو انسان نہ کر سکے۔ یہ تو ہم کہتے ہیں یہ بڑا مشکل ہے، مشکل تو ہے ہی کچھ نہیں، اللہ نے سب سے آسان کر کے چیز ہمیں عطا فرمائی ہے، اور خاص طور پہ اس امت کو، نبی کریم کی جو امت ہے اس کو تو آسان سے آسان چیز عطا فرمائی ہے۔ مشکل ہے پچھلی امتوں کے حال دیکھیں، توبہ کے حال دیکھیں کہ توبہ کیسے ہوتی تھی۔ آج تو ہم بیٹھتے ہیں، رمضان آیا اور جناب انتظار کر رہے ہیں اس کا، رات کا شب قدر کا، بیٹھیں گے بس نیچے جھکیں گے اور جناب اللہ سے کہیں گے اللہ معاف کر دے، لگا سارے میں نے تیرے معاف کر دیے۔ ہوتا تھا امتوں کے ساتھ، کتنی افسوس کی بات ہے۔ آندہ سے یہ وعدہ کر لیں اپنے آپ سے، کبھی اللہ کا کوئی حکم آ رہا ہے یا کوئی دین کی بات آ رہی ہے تو کبھی نہ کہنا مشکل ہے، وعدہ کرتے ہیں نا، اللہ کو ناراض کر دیں گے۔ اللہ کہے اچھا میں نے آسان بھیجا، یہ کیا کہتا ہے؟ ہمیشہ کہیں کہ یہ ہماری نفس کی شرارت ہے، ہم کمزور ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت عطا فرمائے۔ کبھی یہ نہ کہیں اپنے وجود پہ تو نظر مار، آنکھ تجھے دیکھنے کی دے دی، ناک تجھے سونگنے کے لیے دی، زبان بولنے کے دیا، گفتگو دیا، تلاوت قرآن دیا نہیں دیا؟ اللہ، ہاتھ کتنے کاموں کے تجھے دیا، پیٹ کھانے پینے کے لیے دیا، گردہ اپنا کام کر رہا ہے، جگر اپنا کام کر رہا ہے، پتا اپنا کام کر رہا ہے نا؟ پتہ کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں نسیں جو اپنے اپنے کام پہ لگی ہوئی ہیں، ایک نس بلاک ہو جائے نا بس جی بلاک ہو گئی، بلاک ہو گئی، بلاک ہو گئی۔ یہ تو ہمارا حال ہے، ایک چھوٹی سی نس ہوتی ہے وہ بلاک ہو جائے نا بس یہ مر گیا بندہ، آدمی تو ختم ہو گیا۔ یہ تو ہماری زندگی ہے، ہر چیز نظام اپنا کام کر رہا ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے، ناک سونگ رہی ہے، زبان کیا ٹیسٹ لے رہی ہے، پیٹ پورا کام کر رہا ہے، ہاتھ انگلیاں پورا کام کر رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہ جو ایک چیز میں نے بنائی ہے وہ دل ہے، اور دل میرا ذکر کے لیے ہے۔ ذکر کس کے لیے ہے؟ دل کے لیے۔ دل کس کے لیے ہے؟ ہم ہارٹ فیل تو ہمارے ہوئے ہیں، ہمارے تو آلریڈی ہو چکے ہیں، فیل ہی ہے نا ہمارا دل، اس کو کہتے ہیں دل فیل۔ آپ نے حدیث سنی کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور نہ ذکر کرنے والا مجھے بولو، تو ہم مردے ہیں زندہ ہیں۔ دل تو نہیں ذکر کرتا، تصویریں کرتی ہیں ہماری اللہ